السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ایک کو جان بچانے کی اجازت۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اعلان کیا، سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں ہر ایک کو اجازت دیتا ہوں کہ جو جانا چاہے وہ اپنی جان بچا کر چلے جائیں، اس لیے کہ یزیدیوں کو صرف میری جان چاہیے، لہٰذا وہ آپ لوگوں کے جانے پر کوئی پریشان نہیں ہوں گے بلکہ بآسانی جانے دیں گے اور آپ لوگوں کے جانے پر خوش ہوں گے۔ لیکن قربان جائیے ان جانثاروں پر، ان میں سے ایک آدمی بھی وہاں سے نہیں گیا، بلکہ ان میں سے ہر ایک کوئی اپنی جان حضرت امام حسین علیہ السلام پر قربان کرنا اپنے لیے زندگی کی سب سے بڑی سعادت سمجھ رہا تھا۔ چنانچہ سعید بن عبداللہ کھڑے ہو کر کہنے لگے، کاش میرے پاس 1000 جان ہوتی اور میں ایک کے بعد ایک اپنی سبھی جانوں کو آپ کی حفاظت میں قربان کر دیتا۔ اسی طرح ہر کوئی باری باری سے کھڑا ہوتا اور بارگاہ حسینی میں عرض کرتا کہ کاش ہمارے جسموں میں ہمارے بالوں کے برابر جان ہوتی تو ہم ہر ایک جان کو آپ کی پاسبانی میں نچھاور کر دیتے۔ ایک صاحب نے کہا کہ اگر ہم چلے گئے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ الغرض بہت سے لوگوں نے جانثاری کے کلمات کہے اور میدان کربلا میں اپنی اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر کے صبح ہستی پر خود کو زندہ کر دیا، اور پوری طریقے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میں رہ کر اور میدان کربلا میں دکھا دیا کہ ہم پیٹھ موڑ کے جانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو بھی سچ کر دکھایا۔ میدان کربلا میں لشکر کی ترتیب حضرت امام حسین علیہ السلام نے کس طرح کی کہ صبح کو میدان کربلا میں حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا۔ لشکر کے دائیں حصے میمنہ پر زہر ابن القین کو متعین کیا اور بائیں حصے میسرہ پر حبیب ابن مطہر کو متعین کیا۔ درمیان میں قلب پر اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو متعین کیا، جو صاحب اللواء جھنڈے بردار کے نام سے مشہور و معروف ہیں۔ اور جب دونوں لشکر میدان کربلا میں آمنے سامنے صف آرا ہو گئے تو امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام ایک گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن کے لشکر کے قریب تشریف لے گئے اور مختصر سی تقریر کی۔ ان کی پوری تقریر کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم لوگوں پر میری گفتگو کوئی اثر نہیں ڈالے گی اور تم اپنے ارادے سے باز نہیں آؤ گے، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی حجت تم لوگوں پر تام ہو جائے۔ تم میں سے ہر شخص جانتا ہے اور جو نہیں جانتا ہے وہ بھی جان لے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں اور میرے والد ماجد حضرت علی شیر خدا ہیں اور میری والدہ ماجدہ حضرت خاتون جنت ہیں۔ اسی نسبت شرافت کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور میرے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا ہے۔ اس وقت پوری روئے زمین پر تم لوگوں کے لیے مجھ سے افضل دوسرا کوئی انسان نہیں ہے۔ تم لوگ میرے قتل سے باز آ جاؤ، اور اگر باز نہ آئے اور مجھے قتل کر دیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اگر آج اس دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کا گدھا بھی زندہ ہوتا تو پوری دنیا کے عیسائی اپنے پیغمبر کے گدھے کی حفاظت کرتے اور اس کی حفاظت میں جان مال قربان کر دیتے۔ تم لوگ کیسے مسلمان ہو کہ اپنے پیغمبر کے نواسے کے خون کے پیاسے ہو؟ سب سے پہلے جب ایک ایک آدمی کی لڑائی شروع ہوئی تو دشمن کا ایک آدمی مرا، پھر دوسرا اور پھر تیسرا، تو شبر مردود لعین نے کہا کہ اس طرح ایک ایک کر کے لڑو گے تو وہ لوگ ہم سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے، کیونکہ وہ لوگ آئے ہی ہیں مرنے اور مارنے کے لیے، بلکہ جب زندگی چاہتے ہیں، بلکہ ہم لوگ اپنی زندگی چاہتے ہیں۔
اور وہ لوگ شہادت کے خواہش مند ہیں۔ کربلا کی اس جنگ میں سب سے پہلے شہید ہونے والوں میں مسلم بن اوسج ہیں۔ ان کی روح نکلنے کے وقت حبیب ابن مطہر ان کے قریب گئے اور ان کو جنت کی بشارت دی۔ البشر بالجنہ، آپ کو جنت کی بشارت ہو۔ اس پر مسلم بن اوس نے مسکراتے ہوئے کہا، بشرک اللہ بالخیر، تم کو بھی خیر کی بشارت ہو۔ پھر ہاتھ کا اشارہ حضرت سیدنا حسین علیہ السلام کی طرف کیا کہ آپ لوگ ان کی حفاظت کرو، ان کی حفاظت کرو۔ یہ کلمات عطا کرتے ہوئے ان کی روح نکل گئی اور ان کی روح اللہ سے جا کر مل گئی، پرواز کر گئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی کل کی قسط پھر آگے ڈالوں گا، اور آپ اس کو پڑھتے رہیں، اس پہ غور کرتے رہیں۔ پورے کربلا کا معاملہ اور پورے کربلا کی جنگ آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پیش کر دی جائے گی، کیونکہ میں بہت دور ہوں، اجمیر شریف میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بلندیاں عطا فرمائے، خوشحال زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جان مال میں برکت عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔